بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غزوات میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، ماحول بہت پرسکون تھا، مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اکثر لوگ اپنے گھروں میں پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں ایک گھر سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز ماحول کی خاموشی کو چیرتی ہے۔ گھوڑے کے قریب ہی معصوم بچہ بے خبر سو رہا ہے، جبکہ ایک شخص نماز میں مصروف ہے، چہرہ نہایت پر نور اور اپنے رب کے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نہایت خوش الحانی کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایسے میں گھوڑے کے ہنہنانے سے وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ گھوڑا بھی بدکنے سے باز رہتا ہے۔ وہ شخص دوبارہ تلاوت شروع کرتا ہے، گھوڑا پھر بدکنے لگتا ہے۔ اس شخص کو گھوڑے کے قریب لیٹے اپنے معصوم بچے کا خیال آتا ہے کہ گھوڑے کا بدکنا بچے کو نقصان نہ پہنچائے، لہٰذا وہ تلاوت مختصر کر کے نماز مکمل کرتا ہے اور اپنے بچے کو تیزی سے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یکا یک اس کی نظر آسمان کی جانب جاتی ہے۔ وہ ایک عجیب سا منظر دیکھتا ہے۔ ایک بادل اس کے گھر کے اوپر موجود ہے جس میں روشنی نکل رہی ہے۔ وہ اس منظر کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ بادل دور ہوتا جاتا ہے۔ صبح وہ شخص مسجد بنو عبد الاشہل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو میں نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ گھوڑے نے اچانک بدکنا شروع کر دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر تلاوت شروع کر دی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ مجھے یہی خیال آیا کہ میرے گھوڑے کے پاس جو بچہ سویا ہوا تھا، وہ کہیں گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے نماز مکمل کر کے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا۔ پھر اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل مجھے نظر آیا جس سے ایک روشنی نکل رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بادل دور تک چلا گیا، یہاں تک کہ وہ بادل مجھ سے بالکل دور ہو گیا اور چھپ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جانتے ہو وہ کیا تھا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم ساری رات بھی تلاوت کرتے رہتے تو وہ تمہاری تلاوت سنتے رہتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور لوگ انہیں دیکھ لیتے اور فرشتے بھی لوگوں سے نہ چھپتے۔ یہ خوش الحان صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذیر تھے، جن کا شمار بہت عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بارے میں فرمان ہے کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یثرب کے ایک باغ میں تبلیغ دین کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، نہایت غضبناک انداز میں ان کے سامنے آ گئے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سختی سے کہا، تمہیں جرت کیسی ہوئی ہمارے محلے میں آ کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کرو؟ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے بنو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تحمل سے کام لیا اور کہا، میری ایک بات سن لو تو بہتر ہے، ورنہ آپ کو اختیار ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی متاثر ہو۔ پھر قرآن کی آیات سن کر ذہن روشن ہو گیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر بولے، ایک اور شخص ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو یہاں کی ساری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ پھر ان سے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح شام تک سارے قبیلے کو دائرہ اسلام میں لے آئے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غزوات میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، بلکہ غزوہ احد میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب میں شامل ہیں جو آخر تک انتہائی بہادری سے لڑتے رہے اور اپنے سینوں اور سر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہی نہیں بلکہ دربار رسالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا آپ ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کفار نے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے ایک منافق اپنے کپڑوں میں خنجر چھپائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتے پوچھتے مسجد بنو الاشد پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو آتا دیکھ کر اپنے صحابہ سے فرمایا،
مجھے اس شخص کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی بہادری سے جست لگا کر اس منافق کے قبضے سے چاقو برآمد کر لیا۔ اس منافق نے بھی سارا واقعہ سنا کر جرم کا اقرار کر لیا، مگر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اس کو۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کے رسول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت پر آمادہ کرنے کے لیے آپ نے ہی اپنے قبیلے کو آمادہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سید اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد تعظیم اور ادب و احترام کیا کرتے تھے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی۔ وفات کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے گئے اور خود تمام صحابہ کے ساتھ مل کر آپ کو اٹھایا، خود نماز جنازہ پڑھائی اور سپرد خاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔